السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، اور جو کوئی بھی ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے رستے سے غیر کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے سپرد کر دیں گے اس کے جس طرف وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ برا ٹھکانہ۔ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہونے کے بعد، یعنی جس بندے کو پتہ چل گیا کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، آپ کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے، واضح ہونے کے بعد اور پھر اس کی مخالفت کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو مذہبی تعصب کی بنیاد پر کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو علاقائی رسومات کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے من کی خلاف ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بعض لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حدیث سے رسول کی مخالفت علم ہونے کے بعد وہ اس ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کے لیے حق واضح ہو گیا، ایک بندے کو پتہ نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی، سمجھ ہی غلط آ گئی، معذور ہے، اللہ معاف کرے گا، لیکن واضح ہونے کے بعد اس کی خیر نہیں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب کسی کو خلاف سنت دیکھیں تو ایک دفعہ اتمام حجت کے طور پہ اس کو پہلے واضح کر دیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کو سنت کے خلاف دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ بھائی آپ پہلے یہ دیکھو تبین ہدا اس کے لیے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، معاملہ اس پر کھلا ہے کہ نہیں کھلا، یہ لازم ہے۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، گویا کہ جب ہدایت واضح ہوئی، یعنی کہ یہ دلیل ہے کہ جہالت اگر کہیں ہے تو اللہ اس کو رخصت دے گا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے رستوں سے ہٹ کے چلتا ہے، یعنی کہ اعمال میں، عقائد میں، عبادات، ان چیزوں میں وہ ایسے کام کرتا ہے جو مومنین کے نہیں ہیں، یعنی بدعات، نئے نئے طریقے نکالتا ہے جو مومنوں کے نہیں تھے۔ جس طرح کہ عید میلاد النبی یہ جو مناتے ہیں لوگ، مومنین کا رستہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آپ کو ان سے یہ چیز نہیں ملے گی۔ مرنے کے بعد یہ کل ساتہ 40واں اور یہ دیگر جو رسومات خوشی کی، غمی کی، اور جو کوئی لوگوں نے خرافات بنا رکھی ہیں، یہ سلف کے زمانہ میں تو نہیں تھی، یہ مومنین کا رستہ نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جس کا کرنے والا آپ کو نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہ ملے، آپ سمجھ لیں کہ آپ غیر سبیل المومنین پر ہیں۔ ہر عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کا کوئی سلف ہے جو آپ کر رہے ہیں، پہلے بھی کسی نے کیا کہ آپ اس میں موجود ہیں، نئے ہیں اس میں۔ اور اسی طرح عقائد اختیار کرتے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عقیدہ صحابہ سے، تابعین سے، سلف سے یہ ملتا کہ نہیں ملتا، بڑا لازم ہے۔ یہی آیت مبارکہ دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اجماع کی حجیت پر دلیل کیا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ گھر چلے گئے اور قرآن مجید کو پڑھتے رہے کئی دن، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ پورے قرآن سے مجھے اجماع کی حجت پر یہ آیت ملی، یعنی کہ اللہ نے اس امت پر ایک احسان یہ کیا کہ اگر تمام امت ایک چیز پہ جمع ہو جائے پھر اس کی مخالفت جائز ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہے، یعنی جو حدیث کی بھی مخالفت کر جائے، سنت کی، اور اسی طرح اجماع کی بھی مخالفت کر جائے، اور اللہ کے طریقوں کی بھی مخالفت کر جائے۔ یہی تین بنیادی اصول ہیں، قرآن، حدیث، اجماع۔ اور رہا قیاس، تو قیاس وہ انہی چیزوں میں سے کسی پر ہوتا ہے۔ نُصْلِهِ جہنم، ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، ایسے بندے کو، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔